سب سے پہلے اس جملے کو پڑھے. یہ جملہ پچھلے 10 دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتا رہا. سوشل میڈیا کی ہر پلیٹ فارم پر یہی ایک جملہ سرکولیٹ کرتا رہا. چاہوں گا اس جملے پر تھوڑی بہت لغوشائی کر لوں. اس جملے کے ساتھ اس دلیل کے ساتھ اختلاف کرنا چاہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذاتی طور پر میرا ماننا یہ ہے کہ علماء اسلام اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے باوقار، با اخلاق، با کردار، با خوددار اور مہذب لوگ علماء کرام ہیں. کسی بھی مسلم معاشرے کی خوبصورتی علماء اسلام سے ہے. ہمارا کوئی بھی محفل ہو، خواہ وہ محفل غم کا ہو یا وہ محفل خوشی کا ہو، تب تک نامکمل رہتا ہے جب تک اس محفل میں علماء کرام نہ ہو یا اس محفل کی سربراہی علماء کرام نہ کریں. علماء کرام کسی بھی قوم قبیلے سے، کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہو، ان کا لہجہ انتہائی نرم ہوتا ہے. وہ انتہائی پیار، محبت اور شفقت سے بات کرتے ہیں. وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. علماء اسلام ہمارے معاشرے کے لیے سپہ سالار کا کردار ادا کرتے ہیں، رہنما کا، لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان علماء اسلام کی اہمیت سے کسی بھی حوالے سے انکار نہیں کر سکتے. یہ ہمارے قدردان ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں. اور یاد رکھیں، جب ایک طرف میں علماء کرام کو سب سے بہترین لوگ سمجھتا ہوں، تو دوسری طرف جو لوگ علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، تو وہی لوگ معاشرے کے سب سے بدترین ذلیل اور غلیظ لوگوں کو سمجھتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی نوٹ کریں کہ علماء کرام کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں تمام علماء اسلام کی بات کرتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی علماء ہے، یہ تبلیغی علماء ہے، یہ جہادی علماء ہے، یہ تدریس و تعلیف سے منسلک علماء ہے، یہ مدرسین علماء ہے. نہیں، اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے نا ڈویژن نہیں ہے. میں ان تمام علماء کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے کوئی بھی یہ کمنٹ نہ کرے، کیونکہ لوگوں کو بڑا آسان ہے کہ جی ہم تو یہ علماء مانتے ہیں مگر یہ علماء نہیں مانتے. تیرا باپ بھی مانے گا، ٹھیک ہے، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم منوا کے رہیں گے. اب آ جاتے ہیں اس کمنٹ کی طرف کہ یہ کمنٹ بہت زیادہ وائرل تھا کہ خیبر پختونخوا پر عذاب اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے علماء کی تذلیل و تحقیر کی، ان کو گالیاں دی. جی یقیناً اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ علماء کو بہت بڑے پیمانے پر گالیاں دی گئی. نہیں دینا چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے. یہ جس طرح میں نے تعریفیں کی کہ یہ ہمارے معاشرے کے سب سے بہترین لوگ ہیں. یار جو لوگ علماء اسلام کی قدر نہیں کرتے وہ اپنا معاشرہ کو سدھارنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے معاشرے میں امن نہیں چاہتے، وہ اپنے معاشرے کی ترقی نہیں کرنا چاہتے. تو لہٰذا علماء کرام بہت اعلیٰ لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس دلیل سے میں اختلاف کرتا ہوں. بھائی جان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے نا تو جھوٹ مت بولو، اور انتہائی کمزور دلیل کا سہارا لے کر خواہ خود کو اس صف سے نکال کر، مظلوم کی صف سے نکال کر سائڈ پر مت کیا کرے. آپ ویسے بھی سائڈ پر ہو سکتے ہیں، آپ سائڈ پر ہو جائیں، خاموش بیٹھ جائیں. آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ آپ نے میرے حق میں آواز بلند کی یا نہیں کی؟ آپ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن کم از کم اس طرح کی جملے بازی کر کے زخموں پر نمک چڑکانے والی بات ہے. اب چلو ہم اسی سیاسی سینیریو کو لے لیتے ہیں. یہ تو سیاست کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ علماء اسلام کو گالیاں دی گئی. جی ٹھیک ہے، دی گئی، ایک مخصوص جماعت کی طرف سے دی گئی، ہمیں بھی معلوم ہے نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پلاننگ کہاں سے ہو گئی؟ یہ پلاننگ تو ادھر پنجاب میں بیٹھ کر لوگوں نے کی. جہانگیر ترین کے گھر میں نیچے بیسمنٹ میں بڑی بڑی ٹیمیں بیٹھتی رہی، وہاں سے ان کو ہدایات ملتی رہی. یعنی سرغنہ تو ادھر بیٹھا ہوا تھا جو علماء کرام پر کیچڑ اچالنے کے لیے ان کو کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے، ان کو ٹاسک دیتے تھے. پلاننگ تو وہاں پر ہوتی تھی، تو ان پر عذاب آنا چاہیے تھا نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس مخصوص جماعت کی بات کی جاتی ہے اس کو کس نے لانچ کیا تھا؟ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ نہیں کیا تھا. کیا یہ سارا کیا درا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا کہ علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جائے؟ کیونکہ وہ پودا تو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا تھا. تو پھر عذاب ان پر آنا چاہیے تھا یا مجھ پر آنا چاہیے تھا؟ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کے پی سے زیادہ گالیاں تو علماء کو پنجاب کی سرزمین سے پڑی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ صفایا تو نون لیگ کا ہو گیا پنجاب سے. ابھی بھی پنجاب میں تو پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ گالیاں تو وہاں سے پڑی ہے، پلاننگ بھی وہاں سے ہوئی ہے، گالیاں بھی وہاں سے زیادہ پڑی ہے. اور ویسے بھی بتاتا چلوں، پختون کے مقابلے میں باقی قومیں علماء سے پیار کرتے بھی نہیں ہے. چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، بلکہ ابھی بھی میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے، میں اگر شیئر کر سکا تو میں شیئر کر لوں گا. ایک عالم کو اتنا بے دردی سے مارا ہے کہ وہ سارا لہو لہان ہے. کہاں پر مارا ہے؟ پنجاب کی سرزمین پر. تجھے نہیں پتا سندھ کی سرزمین پر علماء کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کی وہاں پر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں ایمان سے بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. پختون کی سرزمین پر تو علماء کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے لوگ تھوڑے بدظن بھی ہو گئے، علماء پر کیچڑ بھی بہت اچالا، گالیاں بھی دی، بہت بےہودگیاں کی، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، ہم نے مخالفت بھی کی.
ہم نے ان کو کھینچا، ہم نے ان کو جو ہے نا کسی طرح آزاد نہیں چھوڑا، لیکن یہاں پر یہ دلیل پیش کرنا کہ مجھ پر عذاب اس لیے آیا کہ یہاں پر علماء کی بے حرمتی ہو گئی، گستاخیاں ہو گئی، بھائی وہاں پر روز روز ہوتی ہے، وہاں پر تو قدر ہی نہیں ہے سیرے سے۔ علماء تو ہمیں دین سمجھاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو علماء کہتے ہیں۔ وہاں پر تو اس چیز کی بھی قدر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو علماء کہتے ہیں، وہاں پر تو دین اسلام کی بھی قدر نہیں ہے۔ کس طرح رونتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا؟ باقی علاقوں میں پختون سرزمین پر تو پھر بھی بہت بڑی دینداری ہے۔ اور ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو، کیا پختون سرزمین پر آگ ابھی لگی ہے یا 2001 سے لگی ہے؟ 2001 میں اگر ہم ووٹ پر چلے جائیں تو ووٹ کس کو ملا تھا؟ 2 میں جب الیکشن ہوا تھا، کلین سویپ کیا تھا کے پی سے یا نہیں کیا تھا علماء نے؟ بلوچستان سے علماء نے کلین سویپ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ زیادہ لاشیں تو اس وقت بھی چائی گئی، خون خرابہ تو اس وقت ہوا، گھریں ہمارے تو اس وقت مسمار ہو گئی، ہماری بازاریں ویران ہو گئی، ہمارے گھر بار اجڑ گئے، ہماری مائیں بہنوں کی عزت تھار تار ہو گئی۔ یہ تو 2001 2002 سے شروع ہے۔ اس وقت تو علماء کی بہت زیادہ قدر تھی، لوگوں نے علماء کے لیے زیورات بیچے، فروخت کیے، بالیاں اتار کر فروخت کیے، لوگوں نے وہ شہباز شریف کی طرح کپڑے بیچے۔ شہباز شریف تو جھوٹ بول رہا ہے، بیچتا نہیں ہے، مداری ہے، بوٹ چاٹ ہے، لوگوں نے پریکٹیکلی بیچ کر دیکھا ہے علماء کے لیے۔ تو اس وقت یہ خون خرابہ کیوں تھا؟ تو بھائی یہ بات نہ کہو، سچ کہو، یہ کہو کہ بھائی ڈالر کا جنگ ہے، پختون کو بیچا جا رہا ہے، تو اس طرح بولو نا۔ نہیں بول سکتے تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کس نے تیرے منہ سے نوالا چھین لیا ہے یا کوئی چھینے گا کہ تو نے بات نہیں کی تو اب کانا نہیں کھا سکتا؟ بھائی خاموش ہو جاؤ، کیوں زخموں پر نمک چھڑکا رہے ہو؟ تو یہ دلیل آپ کا 100% غلط ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین پر یہ حالات کیوں ہیں، کیا وہاں پر بھی علماء کی تذلیل ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو بھائی امتحان ہے۔ بھائی اس کی تعریف آپ کیسے کرو گے کہ وہ امتحان ہے، یہ عذاب ہے؟ نہ کرو بھائی، اتنا ظلم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے علماء کو گالیاں دی ہے، ہم نے الحمدللہ گالیاں نہیں دی ہے، باخدا میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی۔ میں گالی کا بالکل سیرے سے حق میں ہوں ہی نہیں۔ مجھے اتنی غلیظ گالیاں لوگ دیتے ہیں، میں دیکھ کے ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ بلکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ جو لوگ ماں بہن کی غلیظ گالیاں دیتے ہیں یا آپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو یقین کریں کہ ان کی ماں بہنیں عزت دار نہیں ہوتی، ان کی ماں بہنیں بازاروں کی زینت ہوا کرتی ہے۔ عزت دار لوگ گالیاں نہیں دیتے، یہ یاد رکھو۔ میرا تو یہ اصول ہے، یہ فارمولہ ہے، میں کسی کو گالیاں نہیں دیتا، بھلے مجھے کوئی بھی گالیاں دے۔ ہاں اگر کسی میں دم خم ہے تو سامنے آ کر گالی دے، پھر میرا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس پر میں کتنا ریئیکٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے، فیس بک پر گالیاں دینا بہت آسان ہے، لیکن بہرحال میرے پیارے بھائیو ایسا مت کہو، ٹھیک ہے؟ کے پی کی نسبت، چلو کے پی کو بھی چھوڑو، گولی مارو کے پی کو۔ بلوچستان میں کیا ہوا ہے بھائی؟ بلوچستان کا تو ابھی بھی 90% سے زیادہ لوگ، بلکہ 100% لوگ علماء کے ساتھ ہے۔ ابھی بھی علماء نے وہاں سے زیادہ سیٹیں جیتی ہوئی ہے۔ تو یہ ظلم مت کرو، خواہ مخواہ کوئی بھی دلیل کو یہاں پر پھینک دیتے ہو کہ یہ ہوا وہ ہوا، کیوں اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے یا جواب دینا نہیں چاہتے؟ خواہ مخواہ الزام اپنے سر لے لیتے ہو، ہاں میری غلطی تھی، میرے ساتھ اس لیے یہ ہوا۔ باخدا واللہ میری غلطی نہیں ہے، قدرتی وسائل پر قبضہ جمانے کی جنگ ہے۔ کیا میرا قائد جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کہا کہ قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈا ہے، وطن عزیز میں پر جنگ مسلط کرنا۔ پارلیمنٹ کے فلور پر قائد کا بیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں پر امن قائم و دائم فرمائے، اللہ یہ جو تلخیاں ہیں ہماری، یہ جو اختلافات ہیں، یہ نفرتیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم نہ جلتی پر تیل ڈالنے والے ہیں، نہ آگ جلانے والے ہیں، اور نہ ہی کسی کی زخموں پر نمک چھڑکانے والے ہیں۔ مگر بھائیو ایسا آپ لوگ بھی نہ کریں، آپ لوگ کریں گے تو یہاں پر بھی پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم ضرور جواب دیں گے۔